ایک عظیم مسلمان فوجی کمانڈر جس کی موت پر پورے یورپ نے جشن منایا، آپ کے انتقال پر پورے یورپ نے جشن منایا، خوشیاں منائیں، اور انگریزوں نے آپ کی قبر کے پاس آ کر رقص کیا، شراب پیتے رہے اور ساری رات شباب کا کھیل جاری رہا۔ اب ان کو کسی کا خوف نہیں تھا۔ اسی دوران ایک شخص نے کہا، اور اس قبر والے نے اگر ایک سانس بھی لے لی تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ مشہور عسکری کمانڈر حاجب منصور تھے۔ تاریخ ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جب کمانڈر حاجب منصور کا انتقال ہوا تو یورپ میں جشن منایا گیا، بہت خوشیاں منائی گئیں۔ حال یہ تھا کہ یورپ کے اہم ترین رہنما الفانسو نے آپ کی قبر پر بہت بڑا خیمہ لگایا اور سونے کی چارپائی لا کر آپ کی قبر کے اوپر رکھی اور اس پر اپنی بیوی کو لے کر سویا، اور شاید زندگی میں پہلی بار بلا خوف سو گیا، کیونکہ منصور مٹی کے نیچے سو چکا تھا۔ اس موقع پر الفانسو نے کہا، آج خوشی کا دن ہے، آج ہم نے مسلمانوں کی مملکت پر قبضہ کر لیا ہے، اور ان کے سب سے بڑے سپہ سالار کی قبر پر میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس دوران حاضرین میں سے کسی نے کہا، اللہ کی قسم، قبر والا سانس لے لے تو ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس پر الفانسو نے غصے سے تلوار نکالی تو اس کی بیوی نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، یہ سب سچ کہہ رہا ہے۔ یہ کون سی فخر کی بات ہے کہ زندگی میں جس کا نام سن کر بھی سب کانپتے رہتے تھے، اس کی قبر پر آ کر جشن منا رہے ہیں۔ یہ تو اس قبر والے کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم بھی اس کے خوف میں اب بھی مبتلا ہیں۔ حاجب منصور 326 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں رضاکار کے طور پر اسلامی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو قرطبہ شہر کی پولیس کا افسر بنایا گیا۔ اس کے بعد ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو حکمران کا مشیر منتخب کر لیا گیا، یہاں تک کہ وہ گورنر بن گئے، اور 50 اسلامی معرکوں میں انہوں نے فوج کی قیادت کی، اور وہ کبھی بھی شکست سے آشنا نہیں ہوئے تھے۔ منصور کی قیادت کا مطلب ہی جنگ جیتنا ہوتا تھا۔ ان کے قدموں سے ایسے زمین کی قدم بوسی کا شرف بخشا جو پہلے کسی مسلمان کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی فتح 11 کی جنگ ہے، جس میں آپ نے یورپی اتحاد فوج سے 11 ملیامٹ کر لیا اور اس کو عبرتناک شکست دے کر کئی ملکوں کے بادشاہوں کو قتل کیا اور ان کی افواج کو رہا کر کے قیدی بنایا۔ فتح کے بعد حکم دیا کہ پورے شہر میں اذان دی جائے۔ منصور ہر مارکے کے بعد اپنی وردی میں لگی گرد و غبار کو جھاڑ کر جمع کر کے رکھتے تھے، اور یہ وصیت کر رکھی تھی، جس ڈبے میں یہ مٹی ہے اس کو ان کے ساتھ دفنایا جائے، تاکہ اللہ جب روز محشر پوچھے کہ منصور کیا لائے ہو تو ان کی بارگاہ میں میدان جنگ کی مٹی پیش کروں۔ منصور کو فرانس کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کرنے کا بڑا شوق تھا، اور آپ کا انتقال بھی فرانس کی سرحد پر ایک مہم کے دوران ہی ہوا۔ کاش آج بھی ایسے ایماندار اور جانثار کمانڈر اور لوگ ہوتے۔ کاش۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔